मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। और ये वीडियो नंबर 20 है। आज 1000 जो क्वेश्चन हैं, कहने का मतलब 1000 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। आइए पहले सवाल से जुड़ते हैं, देखते हैं कि मसनवी। पहला सवाल ये है कि मसनवी सैफुल मलूक बदिउल जमाल जो है का किस्सा किस दास्तान से माखूज है। तो ये तर्जुमा की गई एक तरह से दास्तान है और ये है अलिफ लैला। अलिफ लैला का तर्जुमा अगर पूछा जाता है तो आपका जवाब होगा सैफुल मलूक बदिउल जमाल। लेकिन किसने किया है, इसको किसने लिखा है, तो आप जवाब देंगे गवासी। इसके बाद में अगला सवाल है सब रस किस की फरमाइश पे लिखी गई। तो ये इसको लिखा किसने है, आपको ये बात तो पता है, मुल्ला वजही ने लिखा था 1635 में। और अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पे इसको लिखा गया है, याद रहे। अगला सवाल है कौन सा बयान दुरुस्त है, ये पहचानना है। तो इसमें जो जवाब होगा पदम राव फ़खरुद्दीन निज़ामी जो हैं उनकी लिखी हुई तसनीफ़ है। और इसको लिखा कब गया था ये बात हम बता चुके हैं, 1421 से लेकर 1435 के दरमियान इसको लिखा गया था और मुल्ला वजही ने इसको लिखा था। इसके बाद में इसको लिखा है फ़खरुद्दीन निज़ामी ने। आगे देखते हैं, सवाल नंबर 4 है उर्दू में गैर मजहबी नस्र के सबसे पहले मुकम्मल नमूने के तौर पर किसका नाम लिया जाता है। तो इसका जवाब होने वाला है सबरस। अभी बताया था कि सबरस को भी मुल्ला वजही ने लिखा था 1635 में। अगला सवाल ये किसका ख्याल है कि लिटरेचर किसकी सबसे बड़ी खूबी ये है, लिटरेचर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो जज्बात इंसानी को हरकत में लाए। तो ये कौल जो है वो है नियाज़ फ़तेहपुरी का, ये बात आपको याद रहे। अगला सवाल है, ये शेर दिया गया है रोशन इस तरह दिल सोज़ां में दाग एक, उजड़े नगर में जैसे जले चिराग एक। तो ये शेर किसका है, ये जो है मीर तक़ी मीर का शेर है। इसके बाद में सवाल नंबर 7 है जदीदियत की फ़िक्री बुनियादों में किस फ़लसफ़े का ख़ास किरदार है। तो जदीदियत जो है अच्छा, ये इन जदीदियत का इमाम किसे कहा जाता है, तो शमसुल रहमान फ़ारूक़ी साहब हैं, उनको कहा जाता है। 1935 में ये पैदा हुए थे और 2020 में इनका इंतकाल हुआ था। याद रखें कि वजूदियत जो है ये कहा जाता है फ़लसफ़े का ख़ास किरदार है इस पे। इसके बाद में गुदाज़ शब किसका मजमुआ कलाम है। तो गुदाज़ शब ये किसका मजमुआ कलाम पूछा जाता है, तो आपका जवाब इसमें क्या होने वाला है, गुदाज़ शब जो है वो इब्राहिम कुतुब शाह का लिखा हुआ मजमुआ कलाम है। इसके बाद में तारीख़ इल्मुल कलाम जो है का मुसन्निफ़ कौन है, तो आपका जवाब होगा शिबली नौमानी। बिल्कुल सही है, शिबली नौमानी की ये किताब है तारीख़ इल्मुल कलाम। अगला सवाल नंबर 10 है। सवाल नंबर 10 है सर सैयद के रुफ़क़ा में सबसे कसीर तसानीफ़ किसकी हैं। तो आपका जवाब सही होने वाला है मौलवी ज़काउल्लाह। ये जो हैं सर सैयद अहमद खान के जो थे रुफ़क़ा में गिने जाते हैं, डिप्टी नज़ीर भी गिने जाते हैं, हाली को भी गिना जाता है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद को भी गिना जाता है। 11 नंबर सवाल है सब रस में दिल का जासूस कौन है। तो आपका सही जवाब होगा नज़र जो है इसका दिल का जासूस है। और सबरस बता ही चुके हैं किस सन में लिखी गई। लेकिन एक चीज़ याद रखें, सबरस जो दास्तान है इसमें कुल अगर किरदार पूछे जाते हैं तो वो उनकी गिनती जो है वो 76 है। सवाल नंबर 12 है किस शायर ने मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून की इस्तिलाहात को बड़ी खूबी के साथ अपने क़साइद में बरता है। तो ये काम किया है शेख इब्राहिम ज़ौक़ ने।
شیخ ابراہیم ذوق کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے، محمد حسین آزاد کے یہ استاد ہیں، اور ان کو جو ہے ملک الشعراء کا خطاب ملا ہوا تھا بہادر شاہ ظفر کی طرف سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں شیخ ابراہیم ذوق جو ہیں، ان کا انتقال اگر پوچھا جاتا ہے تو آپ کو یاد رہے ان کا انتقال جو تھا وہ 1854 میں ہوا تھا۔ اس کے بعد بہادر شاہ ظفر نے مرزا غالب کو اپنا استاد مقرر کیا۔ اگلا سوال ہے، کس کی غزلوں میں عشقیہ جذبات کا برملا اظہار رنگینی اور شگفتگی پیدا کر دیتا ہے؟ تو یہ کام جو ہے بہت بڑی بات ہے، ابراہیم جو ہیں قطب شاہ ہیں، یہ کام ان کی شاعری میں ہوتا ہے۔ اور یہ آگے دیکھتے ہیں، سوال نمبر 14 ہے، کس شاعر کو تاریخ گوئی پر بھی؟ تو مومن خان مومن ایسے شاعر ہیں جن کو تاریخ نگاری جو ہے اس پر بھی، تاریخ گوئی پر بھی بہت قدرت حاصل تھی، تو یہ یاد رہے۔ اس کے بعد میں سوز جو ہیں ان کے بارے میں یاد رہے، حاتم ہیں، نصیر ہیں، یہ تمام شاعر ہیں، ان کے بارے میں الگ سے آپ کو پڑھنا ہی ہوگا۔ مختلف اجزائے ترکیبی سے تشکیل کردہ مرثیے کی خارجی حیت کو پہلی بار کس نے متعارف کرایا تھا، جسے انیس اور دبیر نے انتہائی کمال تک پہنچا دیا؟ تو آپ کا جواب ہوگا میر ضمیر۔ میر ضمیر جو ہیں وہ کون ہیں؟ تو میر ضمیر جو ہیں وہ انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ جو مرثیہ تھی اس کو حیت بخشنے کا کام کیا تھا۔ اور اگر سودا کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو انہوں نے تشبیب جو ہے وہ مرثیہ کو دی تھی، وہ آگے چل کر چہرے سے منسوب کر دی گئی تھی۔ سوال نمبر 16 ہے، آزادی سے قبل منٹو کے افسانوں پر چلائے گئے مقدموں کی رودات کس کتاب میں بیان کی گئی ہے؟ تو آزادی سے جو ہے قبل، آزادی سے پہلے منٹو پہ جو مقدمے چلے ہیں اس کی روداد انہوں نے لذت سنگ میں بیان کی ہے۔ لذت سنگ جو ہے وہ ان کا جو ہے اپنی ایک طرح سے خود نوشت کا مجموعہ کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال اس میں ان کے تمام مضامین شامل ہیں جس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے۔ آگے دیکھیے، ابتدا اگر منٹو کے بارے میں اور زیادہ آپ کو سمجھنا ہے تو یاد رہے تو 1912 میں یہ پیدا ہوئے ہیں امرتسر میں، اور 1912 میں پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ میں ان کا انتقال 1958 میں ہو گیا۔ ابتدا میں آزاد نظم کی حیت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ تو آپ کا جواب ہونا چاہیے اس کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ عبدالحلیم شرر نے، نہیں، مولوی عبدالحق نے۔ اور اس کو رواج دینے کا کس رسالے میں، مخزن میں کوشش کی گئی؟ عبدالحلیم شرر کے ذریعے اس حیت کو فروغ دینے میں۔ لیکن اپنی شاعری میں سب سے زیادہ اس کو برتا کس نے ہے؟ تو یہ کام کیا ہے نون میم راشد نے۔ اختر الایمان کی تصنیف یادیں کیا ہے؟ تو یادیں جو ہے وہ مجموعہ کلام ہے، کس کا ہے؟ اختر الایمان کی نظموں کا۔ یہ بات آپ کو یاد رہے۔ آپ لوگ جو کوشچن دیکھتے ہیں اگر ان میں ڈاؤٹ لگتا ہے تو آپ اس میں نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو بھی پکا پتہ ہونا چاہیے، تب اس کے بعد ہی آپ کمنٹ کریں۔ عشرت جہاں، اس کے علاوہ جو عتیق ہیں اور کئی بچے اس میں اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں کمنٹ، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اسی میں کیا کرے جس میں آپ کے پاس کچھ دلیل ہو یا آپ نے دیکھ لیا ہو۔ آپ کو پکا معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، مجھے پھر سے ریسرچ کرنا ڈھونڈنا پڑتا ہے تو ٹائم خراب ہونے لگتا ہے، ڈاؤٹ میں ہو جاتے ہیں۔ بہرحال آپ کا شکریہ، لیکن کیا ضرور کیجیے اگر آپ کے پاس ثبوت ہوتا ہے تو، اور کمی لگتی ہے تو بالکل کریں، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اگلا دیکھیے سوال ہے کہ اپنے تذکروں میں یہ کس نے لکھا کہ اگرچہ ریختہ دکن سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس وجہ سے کوئی شاعر مربوط و ہاں پیدا نہیں ہوا، لہٰذا آغاز سے نہیں کیا گیا۔ یہاں پہ کیا ہے کہ میر تقی میر نے جو نکات الشعراء لکھا ہے، یہ اردو کا پہلا تذکرہ مانا جاتا ہے، اس میں یہ بات میر تقی میر نے کہی ہے،
اور اس کو بھی میں غلط بتا گیا تھا کہ 1754 میں، آپ صحیح کر لیجئے، 1752 جو ہے آپشن بالکل صحیح ہے۔ 1752 میں وہ تذکرہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے، مکمل ہوا ہے۔ آگے سوال دیکھتے ہیں، شعر دیکھیے، آواز نہیں قید میں زنجیری کی ہرگز، ہر چند کے عالم میں ہوں عالم سے جدا ہوں۔ یہ شعر کس کا ہے؟ تو خواجہ میر درد کا یہ شعر ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد کا نام کیا تھا؟ تو ان کا نام کیا ہے؟ معین الدین احمد تھا، اور فیروز بخت جو ہے وہ ان کے والد صاحب ان کو کہا کرتے تھے۔ یاد رہے، فیروز بخت کردار جو ہے وہ کردار مثنوی سحر البیان کا بھی ہے، یہ بات بھی یاد رہے۔ اچھا، پوچھا جاتا ہے معین الدین جو ہے وہ ابوالکلام آزاد پیدا کب ہوئے؟ تو آپ کا جواب ہو جانا چاہیے 1888 میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ انتقال اگر ان کا پوچھا جاتا ہے تو 1958 آپ کا جواب بالکل صحیح ہوگا۔ یہ اردو کے پہلے ایسے یہ ہندوستان کی آزادی کے بعد پہلے ایسے شخص تھے جو ایجوکیشن منسٹر بنے تھے۔ اس کے بعد میں سوال ہے، غالب نے اردو خطوط لکھنا کب شروع کیا تھا؟ 1950 بالکل صحیح ہے، 1950 میں انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا۔ پوچھا جاتا ہے ان کا دیوان سب سے پہلی بار کب شائع ہوا؟ تو ان کی حیات زندگی میں ہی 5 بار وہ ان کا دیوان شائع ہو چکا تھا، اور سب سے پہلے اگر پوچھا جاتا ہے کب شائع ہوا تو آپ کا جواب ہوگا 1841 میں۔ آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر 23 ہے، کس کے افسانوں میں واحد متکلم کا صیغہ جو ہے استعمال ہوا تھا؟ واحد متکلم کا صیغہ پوچھا جاتا ہے، یہ بہت ہلکا سوال ہے اور آپ کو پتہ ہی ہوگا، قرۃ العین حیدر جو ہیں انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ تو قرۃ العین حیدر کا ہاں جواب ہونے والا ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے تجسس ہے، تعیر ہے اور طوالت ہے، ذیل کی کس صنف کی خصوصیت ہوا کرتی ہیں؟ تو یہ طوالت ایک ہی ورڈ سے آپ پہچان لیجئے کہ اس میں کام کیا ہوتا ہے۔ یہ جو داستان ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ طویل ہوا کرتی ہے۔ آگے دیکھیے، کچھ کوشچن ایسے ہلکے ہوتے ہیں۔ آگے دیکھ لیجئے، علامہ اقبال میں لالا کا ذکر پہلی بار کہاں ملتا ہے؟ تو ان کا پہلی بار ان کا پہلا ہی غزل میں ملتا ہے، اور پہلا ان کا کلام جو مجموعہ کلام ہے وہ ہے بانگ درا، اور اسی میں یہ ملتا ہے۔ پوچھا اگر جاتا ہے یہ کب شائع ہوا تو 1925 میں شائع ہوا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، نظم بنا عنوان رومی اقبال کے کس شعری مجموعہ میں شامل ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا ضرب کلیم۔ ضرب کلیم ان کا تیسرا اردو کا مجموعہ ہے۔ اگلا جو سوال ہے، یہ مرثیہ کا شعر ہے، تھی نہر القمہ بھی خجالت سے آب آب، روتا تھا پھوٹ پھوٹ کر دریا کا ہر حباب۔ تو یہ شعر پوچھا جاتا ہے کس کا ہے؟ تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ مرثیہ کا ہی ہے، اور اس کو لکھنے والا یہ شعر ہے کس کا؟ تو آپ کا جواب ہوگا انیس کا۔ داستان عہد گل کیا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا یہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ اچھا، آپ میں سے کسی کو پتہ ہے تو وہ بتا سکتا ہے یہ کس کا ہے۔ آگے دیکھیے، سوال نمبر 29 ہے، ذیل میں انیس کا شعر جغرافیائی اعتبار سے اقاتی انحراف کی بہترین مثال ہے۔ تو جغرافیہ کے اعتبار سے آپ کو بتانا ہے۔ جغرافیہ کے اعتبار سے یہی شعر صحیح ہے بالکل، وہ دشت وہ نسیم کے جھونکے، وہ سبز زار پھولوں پہ جا بجا، وہ گہرائے آبدار، یہ بالکل صحیح ہے، اور یہ انیس کی مرثیہ کا ہی ہے۔ اگلا سوال ہے، ذیل کے صحیح جوڑے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس میں کیا کیا دے رکھا ہے، اس کو سمجھ سکتے ہیں آپ۔ ستمبر کا چاند آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہے، محمد حسن کا یہ ڈرامہ ہے۔ سیتا ہرن یہ ناول ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹی یہ ناولٹ ہے، اور یہی والا آپشن بالکل صحیح ہے۔
پتجھڑ کی آواز آپ کو پتہ ہے افسانوی مجموعہ ہے، یہاں پہ ناول لکھ دیا گیا ہے۔ آگے دیکھیے، نذیر کا دماغ چھوٹا اور محدود ہے، کس کا قول ہے؟ تو یہ قول جو ہے وہ شمس الرحمن فاروقی صاحب کا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کے بارے میں ابھی میں بتا ہی چکا ہوں کچھ دیر پہلے، آپ یاد رہے کہ یہ جدیدیت کے امام کہے جاتے ہیں، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ شمس الرحمن فاروقی صاحب 1935 میں پیدا ہوئے، ان کا انتقال 2020 میں ہوا ہے کورونا کی وجہ سے۔ اگلا سوال ہے، ان میں سے کون سی داستان لکھنؤ میں لکھی گئی؟ تو لکھنؤ میں فسانہ آزاد لکھی گئی ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ بوستان خیال آپ میں سے کس کو پتہ ہے یہ کس کی داستان ہے؟ تو آپ بتائیں تو اچھا رہے گا۔ بہرحال یہ داستان بھی ہے اور مثنوی بھی ہے۔ آپ کو صرف داستان بتانی ہے، مثنوی تو یہ سراج اورنگ آبادی کی ہے، اور سراج اورنگ آبادی 1712 میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کو یہ بتانی ہے کہ فارسی میں داستان ہے تو کس کی ہے؟ آخر آرائش محفل جو ہے، یہ آرائش محفل جو ہے حیدر بخش حیدری کی ہے۔ آرائش خیال ہے، وہ آرائش محفل ہے، شاید یہ مضامین کا مجموعہ ہے۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں سوال اگلا۔ سوال ہے، کھڑی بولی کے مقابلے میں شور سینی اپبھرنش اور پراکرت کس کی جانشین ہے؟ تو یہ کس کی جانشین ہے آپ کو پتہ ہوگا، برج بھاشا۔ برج بھاشا کی یہ جانشین ہے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے، کھڑی بولی کس علاقے کی بولی ہے؟ آپ کا جواب چونکہ کھڑی بولی کے بارے میں اگر پوچھا تو مغربی جو ہندوستان ہے اس کے شمالی علاقے کی یہ بولی ہے۔ یہ بالکل درست آپشن ہے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے، کلیم الدین احمد کی تنقید پر مغربی نقاد کا اثر ہے، تو وہ کس شخص کا اثر ہے؟ تو آپ کو یاد رہے یہ جو ہے ایف آر لیولز جو ہیں ان کی تنقید پر بہت اثر ہے۔ اگلا سوال ہے 36 نمبر، قرۃ العین حیدر کے کس افسانے کی ہیروئن پہلی بار اپنے انٹیکچوئل ڈائل سے نکل کر عورت کے پورے تہذیبی اور جنسی اور احساسی روپ سے سامنے آتی ہے؟ تو پتجھڑ کی آواز جو ہے یہ ہے ان کا افسانہ، اور اسی میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کردار۔ اگلا سوال ہے، پارسی اسٹیج کا پہلا دستیاب ڈرامہ کون سا ہے؟ تو پارسی اسٹیج کا سب سے پہلا ڈرامہ پوچھا جا رہا ہے، یہ مسٹ امپورٹنٹ ہے، ہر حال میں اس کو نوٹ کر لیجئے اور یہ بھولنا نہیں ہے آپ کو، جو ہے خورشید، یہ جو ہے یہ پارسی اسٹیج کا پہلا دستیاب ڈرامہ مانا جاتا ہے۔ پارسی اسٹیج کے ڈراموں کی بہت بڑی بھومکا ہے اردو کے ڈراموں میں۔ اردو کا منظوم ڈرامہ اگر پوچھا جاتا ہے تو آپ کا جواب ہوگا امانت لکھنوی کا جو لکھا ہوا ڈرامہ ہے اندر سوا، وہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر پہلا ڈرامہ پوچھا جاتا ہے کون سا ہے تو رادھا کنہیا جو ہے نواب واجد علی شاہ کا ہے، اور شمس الرحمن فاروقی نے اس کو پہلا مانا ہے، لیکن وہ 4 دیواری تک ہی سمٹ کے رہ گیا۔ خیر، لیکن ویسے تو منظوم ڈرامے کے طور پہ وہی مانا جاتا ہے جو امانت لکھنوی کا لکھا ہوا اندر سوا ہے۔ اسی طرح سے اگر آغا حشر کاشمیری کا پہلا ڈرامہ پوچھا جاتا ہے تو آپ کا جواب ہو جانا چاہیے آفتاب محبت ہے، جس کو انہوں نے 60 روپے میں بیچ دیا تھا۔ اتنی بات آپ کو پتہ۔ اگلا دیکھتے ہیں، سوال ہے 38 نمبر، افضل اور پروین آغا حشر کاشمیری کے کس ڈرامے کے کردار ہیں؟ تو سلور کنگ بالکل صحیح ہے۔ سلور کنگ جو ہے، سلور کنگ میں ہی یہ کردار ہے، پروین کا یاد رہے اور افضل کا بھی۔
आगा हसर कश्मीरी कहाँ पैदा हुए, कल बात हुई थी, बनारस में। इनके नाम के आगे कश्मीर लगा है तो मत जोड़िए। आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके बताइए। कल मैंने इसका सन भी बताया था कि ये किस सन में पैदा हुए। आगे सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 40 है, आगरा बाज़ार पहली बार किस सन में पेश हुआ। तो पहली बात तो आगरा बाज़ार लिखा हुआ हबीब तनवीर का ड्रामा है, ये बात याद रहे। और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1954 में ये पहली बार शाया हुआ और 1952 में ये जामिया में खेला गया। दूसरी बात, ये मोहम्मद जो नज़ीर अकबराबादी हैं उनके किरदार पे लिखा हुआ है। नज़ीर अकबराबादी की 23 नज़में इसमें ड्रामे में इस्तेमाल हुई हैं। आगे देखिए, बेदी की कौन सी कहानी एक मग़बिया औरत की खूबसूरत कहानी है। तो लाजवंती आपको याद ही होगा। लाजवंती में उसके शौहर का क्या नाम है वो भी आपको याद रहे, सुंदरलाल। सवाल नंबर 42 है, कृष्ण चंद्र के किस अफसाने में मुंबई के बरसात एक एक मिनट, कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है। बरसात एक हरकती अनसर के तौर पर मौजूद है, तो क्या है? बालकनी है, भूत है, ज़िंदगी के मोड़ पर, और गर्जन की एक शाम। तो इसका जवाब आपका होगा बालकनी। आगे देखते हैं। अगला है, कहत बंगाल के मौजू पर लिखा हुआ कृष्ण चंद्र के अफसाने का नाम क्या है। तो कहत बंगाल पे अन्नदाता बिल्कुल सही होगा। अन्नदाता जो है वो लिखा हुआ इन्हीं का है, कृष्ण चंद्र का। इसके बाद में इश्क पर ज़ोर नहीं और खिदमतगार, ये दोनों अफसाने किससे मंसूब हैं। इस्मत चुग़ताई से। आप याद रखिए, ये इश्क पर ज़ोर नहीं, ये इसमें अधेड़ उम्र की औरत होती है और उसके इश्क की दास्तान मुस्तफ़ा से होती है, वो बयान की गई है। आप इसको एक बार पढ़ेंगे, पढ़ना ज़रूर है। और इससे मुतालिक किरदारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इश्क पर ज़ोर नहीं, इसको BA फाइनल में शामिल भी किया गया है। तो आपका जवाब होगा इस्मत चुग़ताई। ड्रामा अनारकली में अनारकली का असल नाम क्या है। तो आपको ये याद रहे, नादिरा है। और दूसरी बात ये भी याद रहे कि ड्रामा अनारकली 1922 में लिखा गया है। 1936 के करीब ये शाया हुआ है, 1932 के करीब शाया हुआ है। और 1900 में पूरे पैदा हुए थे इसके लिखने वाले इम्तियाज़ अली ताज। आगे देखिए, कौन सा ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है। कोहरे का चांद आपको पता ही है, मोहम्मद हसन का ही ड्रामा है। महल सरा मोहम्मद हसन का ही ड्रामा है। और इसके बाद में जो है सुर्ख पर्दे, ये भी मोहम्मद हसन का ही ड्रामा है। और इसके बाद ये जो ड्रामा दिया गया है ज़ोदे परेशान, ये इनका ड्रामा नहीं है। नज़ीर अकबराबादी की नज़्म को मजनू गोरखपुरी ने रूसों के माशरती अहदनामे के मुमासिल करार दिया। तो वो है कलजुग। कलजुग जो इनकी नज़्म है इसको दिया गया है। मजनू गोरखपुरी ने ये रूसों की जो नज़्म है माशरती अहदनामा, उससे इसकी तुलना की है। इसके बाद में गालिब के ख़ुतूत का पहला मजमुआ कौन सा है। तो औदे हिंदी है, आपको ये पता ही है। 1869 में ये शाया हो गया, 1868 में ये शाया हुआ है। और ये भी गालिब का ही है, लेकिन ये 1869 गालिब के इंतकाल के 14 दिन बाद शाया हुआ है। आगे देखते हैं, 1897 में कौन सी अहम किताब शाया हुई। 1897 आज बात की थी, अभी आपने किसी ने कमेंट भी किया था, तो मैंने पूछा था कि मुकदमा शेर व शायरी हाल ही की कब शाया हुई। तो जवाब अतीक अंसारी ने दिया भी है उसका कि 1893, और ये 1897 यादगार गालिब शाया हुई। इसके बाद में आखिरी सवाल है, अपनी नज़मों में जुम्मन
بفاتی، سلو اور بدھو جیسے علائم کا استعمال کس نے کیا، ایسے ناموں کا استعمال اپنی شاعری میں کس نے کیا ہے؟ تو اکبر الہ آبادی آپ لگائیں گے۔ اکبر الہ آبادی 1846 میں پیدا ہوئے تھے، 1921 میں ان کا انتقال ہوا اور 1903 کے یا 1904 میں ان کو خان بہادر کا خطاب ملا تھا۔ امید کرتا ہوں سارے کوشچن آپ کو اچھے لگے ہوں گے، اچھے لگے تو لائک کیجئے، نہیں اچھے لگے ڈس لائک کیجئے، باقی آپ کو لگتا ہے کسی کے کام آ سکتے ہیں تو شیئر کیجئے، انیتھا کوئی بات نہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔